میں 14 سال کی بہت خوبصورت کنواری لڑکی تھی مگر دیکھنے میں کوئی 16 سال کی لگتی تھی۔ آج میں اپنا جسم بیچنے بازار جا رہی تھی۔ میری پہلی رات کی قیمت 5 لاکھ روپے لگائی تھی۔ ایک امیر آدمی نے مجھے خرید لیا، مجھے ایک تہہ خانے میں لے گیا۔ وہ آدمی کمرے میں آیا، میں اس کے پیروں میں گر گئی۔ میں نے کہا مجھے کچھ مت کرنا، لیکن اس سے مجھ پر رحم نہیں آیا۔ وہ کہنے لگا ڈرو مت، بہت مزہ آئے گا تمہیں بھی۔ اور پھر اس نے اچانک سے میرے جسم پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے مجھے بیڈ پر لٹا دیا گیا۔ کیونکہ میں غریب تھی، میرا نام رابعہ ہے، میں ایک گاؤں میں رہنے والی لڑکی تھی۔ میرے گھر میں ماں، بابا اور ہم 2 بھائی بہن تھے۔ میرا بھائی 16 سال کا تھا، میں 14 سال کی تھی۔ میں بہت ہی خوبصورت تھی، بالکل دودھ کی طرح سفید تھی۔ ماں باپ ہم دونوں بھائیوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ میرے بابا مزدوری کرتے تھے، میرے بابا جو بھی کماتے تھے ان سے ہمارا گھر اچھے سے چل جاتا تھا، ہمارا گزارا ہو جاتا تھا۔ میرے بابا کہتے تھے رابعہ تم اتنی چنچل ہو کہ تمہاری وجہ سے ہماری زندگی میں روشنی آ گئی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بہت خوش تھے، لیکن ایک دن بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بابا ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ کسی طرح سے ماں نے ہم دونوں بھائی بہنوں کو سنبھالا، لیکن بابا کے جانے کے بعد ماں بھی بیمار رہنے لگی تھی۔ میرا بھائی عامر، وہ بھی زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ گھر سے کام کرنے کے لیے باہر نکل گیا۔ چھوٹے موٹے کام کر کے تھوڑے پیسے لاتا تھا، اس سے ہمارا گھر کا خرچہ چلتا تھا۔ ہم ان پیسوں سے گزارا کر لیتے تھے۔ بابا کے جانے کے بعد ماں بہت کمزور ہو گئی تھی۔ کچھ دنوں بعد ماں بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ ہم دونوں بھائی بہن یتیم ہو گئے۔ میری ایک خالہ تھی جو بیوہ تھی، اس کا کوئی بچہ نہیں تھا، وہ اپنے گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا اور میرا بھائی عامر، اس نے مجھے سمجھایا کہ تم خالہ کے پاس رہنا، میں باہر جا رہا ہوں، میں ڈھیر سارا پیسہ کماؤں گا۔ میرا بھائی مجھے خالہ کے پاس چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ شہر میں گاؤں کے ہی پہچان کے کچھ لوگ کام کرتے تھے۔ میرا بھائی عامر ان لوگوں کے پاس کام کرنے کے لیے چلا گیا اور میں خالہ کے ساتھ رہنے لگی۔ خالہ بھی اکیلی تھی، ان کے یہاں بھی کوئی کام کرنے والا نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ خالہ اپنا گزارا کیسے کرتی تھی، لیکن خالہ کے پاس رہتے ہوئے مجھے اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ خالہ اپنا گزارا بہت مشکل سے کرتی ہیں۔ میرے آنے کے بعد خالہ کے خرچے اور بھی بڑھ گئے تھے، کھانا بھی مشکل سے ہمیں ملتا تھا۔ ایک بات میں نے نوٹ کی تھی کہ میری خالہ اکثر بہت زیادہ تیار ہو کر گھر سے باہر نکلتی تھیں۔ ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن جب وہ گھر آتی تو ان کے پاس پیسے ہوتے تھے۔ میں پوچھتی تھی کہ خالہ کیا آپ کہیں کام کرتی ہیں؟ تو وہ کہتی ہاں، یہی سمجھ لو کہ چھوٹا موٹا کام کرتی ہوں، اور جو پیسے آتے ہیں اسی سے ہمارا گزارا ہوتا ہے۔ میں تو اتنی چھوٹی تھی کہ میں کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ خیر، خالہ کے ساتھ کسی طرح ہمارا وقت گزر رہا تھا۔ اس بیچوں بیچ میں نے دیکھا کہ خالہ مجھ سے بہت پیار کرنے لگی، میرا بہت خیال کرنے لگی تھی۔ وہ مجھے بہت ہی اچھی اچھی چیزیں لا کر کھلاتی تھیں۔ وہ کہتی تھی تم کھاؤ گی تبھی تو بڑی دکھو گی، تمہاری صحت بنے گی تو تم اور بھی خوبصورت لگنے لگو گی۔ پھر ان سے کہتی خالہ مجھے بڑی دکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ خالہ کہتی بس میں تمہیں جو کہہ رہی ہوں وہ کرو، میں چاہتی ہوں تم اچھے سے کھاؤ پیو اور اتنی تندرست ہو جاؤ کہ بڑی لڑکیوں کی طرح دکھو۔ اور ایسا ہی ہوا، خالہ نے مجھے بہت اچھی اچھی چیزیں کھلائیں پلائیں اور میں 14 سال کی عمر میں ہی 16 سال کی لگنے لگی تھی۔ میرے جسم کی بناوٹ بڑی لڑکیوں کی طرح دکھنے لگی تھی۔ مجھے دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہتا تھا کہ میں 14 سال کی لڑکی ہوں۔ میں اتنی تندرست ہو گئی تھی کہ میرے جسم کی بناوٹ ایسے دکھتی تھی جیسے کہ 16-17 سال کی لڑکی ہو۔ میں خوبصورت تو بہت تھی، لیکن جسم بھرنے کے بعد میں اور بھی زیادہ نکھر گئی تھی اور خوبصورت دکھنے لگی تھی۔ مجھے نہیں پتہ میری خالہ ایسا کیوں چاہتی تھی کہ میں بڑی لڑکیوں کی طرح دکھوں۔ آہستہ آہستہ اس طرح وقت گزرا۔
گزر رہا تھا کہ تبھی ایک دن میں نے خالہ کو فون پر کسی سے کچھ ایسی باتیں کرتے ہوئے سنا کہ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میری خالہ فون پر کسی کو کہہ رہی تھیں کہ پیسے لے کر کب آ رہے ہو؟ میں پورے کے پورے پیسے لوں گی، نہ کم لوں گی نہ زیادہ لوں گی، پورے 5 لاکھ روپے لوں گی۔ لڑکی تیار ہے، جلدی سے پیسے لے کر آج شام کو آ جانا۔ خالہ کو ایسی بات کرتے ہوئے میں نے سنا تو میں سمجھ چکی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ خالہ میرا سودا کر رہی تھی۔ اب میں سمجھ گئی کہ وہ مجھے چاہتی تھی کہ میں بڑی لڑکیوں کی طرح نظر آؤں۔ وہ مجھے بیچنے کی تیاری کر رہی تھی، وہ میرا سودا کر رہی تھی۔ خالہ کی ایسی باتیں سن کر میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب جو مرضی ہو جائے مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ خالہ اپنے کام میں مصروف تھی کہ میں چھپکے سے گھر سے نکل گئی اور اسٹیشن کی طرف آئی۔ میں ٹرین میں بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ کہاں جانے والی ہوں، بس میں یہ چاہتی تھی کہ میں یہاں سے کسی بھی طرح بھاگ جاؤں۔ جب ایک بار گھر سے میرے قدم نکلے تو پھر اب مجھے خود بھی پتہ نہیں تھا کہ میں کہاں جاؤں گی۔ ٹرین چلنے لگی، مجھے نہیں پتا کہ یہ ٹرین کہاں رکے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ٹرین رکی ہوئی ہے۔ میں ٹرین سے اتری، بورڈ پر لکھا ہوا تھا اسلام آباد۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے لوگوں سے کچھ پیسے مانگ کر کھانے کے لیے کچھ خریدا۔ میں ادھر ادھر بھٹکتی رہی۔ 2-3 دن تک میں ادھر ادھر بھٹکتی رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جاؤں، کدھر جاؤں۔ ایک دن میں اسٹیشن پر سوئی ہوئی تھی کہ تب ہی میرے سامنے ایک نوجوان مرد میرے پاس آیا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا، تمہارا نام کیا ہے؟ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا، میرا نام راوی ہے، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں نے اس انکل کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے ماں باپ کے مرنے کے بعد میں اپنی خالہ کے ساتھ رہتی تھی، لیکن خالہ میرا سودا کر رہی تھی، مجھے بیچنے جا رہی تھی، اس لیے میں ان کے پاس سے بھاگ گئی ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا، تم پریشان مت ہو، تم مجھے اپنا سمجھو، میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا، میں تمہیں رکھوں گا۔ میں خوش ہو گئی تھی۔ میں یہ سمجھ نہیں پائی کہ جس کو میں اپنا مسیح سمجھ کر اپنا درد بیان کر رہی ہوں وہ ایک حیوان ہے، اور جس جنگل سے میں نکلنا چاہ رہی تھی، جس کے لیے بھاگ کر آئی تھی، وہ یہ آدمی مجھے اس دلدل میں بیچنے والا ہے۔ خیر، میں اس کی نیت سے بے خبر تھی۔ اس انکل نے میری ساری باتیں سن کر مجھے پیار سے اپنا ہاتھ پھیرا، اور جیسے ہی اس انکل نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور میں اس انکل کے سینے سے لگ گئی۔ وہ انکل مجھے تسلی دینے لگا۔ وہ انکل مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ اس انکل نے مجھے اپنے گھر لے جا کر مجھے منہ ہاتھ دھونے کو کہا، مجھے ایک پیارا سا کپڑا لاد کر دیتا اور کہتا، یہ نہا دھو کر تم اسے پہن لینا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نہائی اور وہ خوبصورت سے کپڑے پہن لیے۔ اس کپڑے میں میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ انکل میرے لیے ڈھیر ساری کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتا تھا۔ میں پیٹ بھر کھانا کھا کر میں آرام سے سو جاتی تھی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا، ادھر ادھر نظر گھما کر تو گھر میں پورا سناٹا تھا۔ گھڑی پر میں نے ٹائم دیکھا تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ میں پریشان ہو گئی کیونکہ وہ انکل مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں ڈر گئی تھی۔ تبھی میری نظر دروازے پر پڑی۔ میں نے دیکھا وہاں انکل اور ان کے ساتھ ایک عورت آ رہی تھی۔ انکل اور وہ عورت دونوں گھر کے اندر آ رہے تھے۔ وہ انکل مجھے دیکھ کر کہنے لگا، رابعہ تم اٹھ گئی ہو؟ میں نے کہا، ہاں انکل اٹھ گئی ہوں، میں آپ کو ہی ڈھونڈ رہی تھی، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ وہ کہنے لگی، دیکھو یہ شمشاد ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، یہ تمہیں گود لے لے گی، تمہاری ماں بن کر تمہیں پالے گی، تمہیں اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہے۔ وہ عورت دیکھنے میں بہت ہی عجیب سی تھی، موٹی سی تھی، اس کے منہ میں پان تھا۔
مجھے اس سے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کیا آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے؟ وہ کہنے لگا نہیں رابعہ، میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میری بیوی تمہیں اپنے پاس کبھی بھی نہیں رکنے دے گی۔ رابعہ تم ان کے ساتھ جاؤ، یہ نہیں بہت خوش رکھیں گی، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، تمہیں بہت پیار کرے گی اور بہت ہی پیار سے رکھے گی، نئے نئے کپڑے اور تمہیں جو چاہیے ہوگا وہ تمہیں ملے گا۔ وہ عورت کہنے لگی ہاں بیٹا، میں تمہیں اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی، تم میرے ساتھ ایک بار چلو تو صحیح۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، میرے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ آخر میں کہاں جاتی، کس کے پاس جاتی؟ مجھے بہت پیاس لگی ہوئی تھی۔ میں نے انکل سے پانی کے لیے کہا تو انکل نے کہا کہ کچن ادھر ہے، جاؤ پانی پی لو۔ میں پانی پینے کے لیے گئی اور میں پانی پی کر جیسے ہی کچن سے باہر نکلی تبھی میرے کانوں میں جو آواز آئی اس سے سن کر میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ انکل اور وہ عورت دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ عورت اس انکل سے کہہ رہی تھی ارے نذیر میاں تو اس کی خوبصورتی کی جتنی تعریف کر رہا تھا یہ تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، تو نے تو مجھے اس بار خوش کر دیا ہے، میں تم سے اس بار بہت خوش ہوں، میرے پاس ہزاروں لڑکیاں ہیں لیکن اس کی جیسی خوبصورت نہیں ہے، میں تمہیں ابھی 3 لاکھ روپے دیتی ہوں۔ وہ عورت اپنے پرس سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالتی ہے اور اس پر سائن کرنے لگتی ہے اور اس آدمی کو دے دیتی ہے، کہتی ہے یہ لو تمہاری پورے 3 لاکھ روپے کا چیک۔ میں سمجھ گئی کہ یہ آدمی مجھ پر مہربان نہیں تھا، یہ تو اپنے مطلب کے لیے مجھے اسٹیشن سے اٹھا کر لایا تھا۔ میں اپنی خالہ کے پاس سے جس کے لیے بھاگی تھی آخر میں اسی دلدل میں گر چکی تھی۔ میں ان دونوں کی باتیں سن کر بھاگنے ہی والی تھی کہ باہر گاڑی کھڑی تھی اور 2 مرد تھے، ان کی دونوں مردوں نے مجھے پکڑ کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ وہ عورت بھی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی اور مجھے بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں لے گئی جہاں جگہ بہت ہی گندی تھی، لڑکیاں بہت ہی عجیب کپڑے پہن کر دروازے کے باہر کھڑی ہوئی تھیں اور مردوں کو باہر عجیب سے گندے اشارے کر رہی تھیں۔ میں وہ سب دیکھ کر حیران ہو گئی۔ وہ عورت مجھے گاڑی سے گھسیٹتے ہوئے اتارنے لگی۔ میں نے کہا مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، لیکن وہ مجھے نہیں چھوڑتی۔ مجھے گھسیٹتے ہوئے ایک کمرے میں لے گئی اور ایک لڑکی کو آواز دینے لگی جس کا نام سوریا تھا۔ وہ عورت کہنے لگی سوریا اس لڑکی پر پوری نظر رکھنا، اس لڑکی کی ذمہ داری تمہاری ہے، تم اس کے کھانے پینے کا ہر چیز کا دھیان رکھو گی۔ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ لڑکی جس کا نام سوریا تھا وہ کہنے لگی رونا بند کر دو، رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہاں ایک بار جو آتا ہے وہ یہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے، یہاں سے نکلنا کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں اس پر غصہ کرنے لگی اور اس نے کہا غصہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تم غصہ کر کے خود کو ہی نقصان پہنچاؤ گی، اگر تم یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو تمہیں جان سے مار دیا جائے گا، اگر زندگی چاہتی ہو تو یہاں پر جو جیسا کہے گا ویسا کرنا ہوگا۔ ویسے تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے کہا میرا نام رابعہ ہے۔ اس سے وہ کہنے لگی تم بہت ہی خوبصورت ہو اور یہ خوبصورتی ہی تمہاری زندگی کا شوق بن جائے گا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا میری عمر صرف 14 سال ہے۔ وہ کہنے لگی پر تم تو 14 سال کی نہیں لگتی، تم تو کافی بڑی لگتی ہو، تمہارا بدن دیکھ کر کوئی نہیں کہے گا کہ تم چھوٹی ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میری عمر کتنی ہے، میں چھوٹی دکھتی ہوں یا بڑی دکھتی ہوں، قسمت مجھے جہاں لے کر آئی ہے سمجھ جاؤ میں ضرورت سے زیادہ بڑی ہو گئی ہوں۔ جس کو میں اپنا مسیح سمجھ رہی تھی اس نے مجھے بیپاری میں جسم فروشی کے بازار میں بیچ دیا۔ سوریا میرے لیے کھانا لائی اور وہ مجھے کھانا کھانے کو کہہ رہی تھی، میں نے کھانے کو پھینک دیا اور میں منہ موڑ کر ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ تبھی اچانک سے شمشاد مائی آتی ہے، وہ کہنے لگتی ہے یہ جسم فروشی کا اڈہ ہے، یہاں
पर नए नए लोग आते हैं और लड़कियों के साथ कमरे में बंद हो जाते हैं और फिर वो जो कुछ भी इनके साथ करते हैं ऐसा ही आप तुम्हारे साथ भी होगा। ज़्यादा नखरे करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टांग करने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा चीखने चिल्लाने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ के माहौल को अपनी ज़िंदगी में उतार लो और यहाँ के माहौल में रंग जाओ। तुम्हारी नित उतरवई की रस्म जल्दी ही होगी। जैसे ही कोई अच्छा सा गाहक तुम्हारे लिए मिलेगा तैयार रहना, तब तक तुम 1 दिन या 2 दिन आराम से आज़ाद रह सकती हो। खाओ पियो ऐश करो, कोई मसला नहीं है। और यहाँ से भाग कर जाने की अगर ज़रा सी भी जुर्रत की या हिम्मत की तो ये जो लोग देख रही हो ना आसपास में जो बदमाश गार्ड खड़े हैं वो टांग पर टांग रख कर मुझसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो गया है। खैर मेरी नित उतर का वक्त भी आने वाला था और हर दिन यहाँ पर एक गाहक आते थे और इन सभी को मुझे दिखाया जाता था। लेकिन मेरी किस्मत इस औरत ने इतनी लगाई थी कि अब तक मैं जितने भी आए थे वो लोग इतनी कीमत नहीं दे पा रहे थे, इसलिए मुझे अभी तक किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था। लगभग इस तरह वक्त गुज़रता जा रहा था। इस तरह 1 हफ़्ता गुज़र गया और वो दिन भी आ गया जिस दिन मुझे कोई हाथ लगाता। एक सजाद आदमी ने इस कोठे पर कदम रखा, मुझे लेकर इस आदमी के पास गई। वो मुझे देखते ही बोल पड़ा कि मैं दूंगा इसकी कीमत पूरे 5 लाख रुपए। जाओ इस लड़की को ले जाओ और उसे दुल्हन की तरह सजा कर मेरे पास ले आओ। इसकी ऐसी बातें सुनकर तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे। ऐसा लग रहा था कि अब मेरी दुनिया लुटने वाली है। अब मेरा कुछ भी मेरा नहीं रहेगा, मेरा सब कुछ उजड़ने वाला है। वो 50 साल का नौजवान हट्टा कट्टा मर्द था। मैं अपनी किस्मत खोस रही थी। मुझे दुल्हन की तरह सजा कर कमरे में बिठा दिया गया। मेरे पास हाथ पैर कांप रहे थे। तब ही सामने वो आदमी दिखाई दिया। वो कमरे में आया और इसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं डर से बिस्तर पर उससे उठकर खड़ी हो गई। वो कहने लगा, अरे तुम उठकर खड़ी क्यों हो गई? बैठी रहो, तुम इतनी डर क्यों रही हो? मैंने कहा, साहब आप मेरे करीब मत आना। वो कहने लगा, अच्छा तो मैंने तुम्हारी इतनी कीमत अदा की है, इसका क्या तुम्हें पता है? मैंने वो रकम क्यों दी है? तुम्हारे साथ एक रात गुजारने के लिए। मैंने कहा, साहब मेरे साथ ऐसा कुछ मत करना, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, मुझसे ये सब नहीं होगा। वो कहने लगा, सब कुछ हो जाएगा, तुम कोशिश तो करना। तुम तो बच्चों की तरह डर रही हो। अगर तुम्हें ये सब करना ही नहीं था तो फिर इस जगह पर आई ही क्यों हो? मैंने कहा, साहब मैं यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से नहीं आई हूँ, मुझे यहाँ पर ज़बरदस्ती लाया गया है। वो पूछने लगा, तुम्हें यहाँ पर कौन लाया है? मैंने कहा, साहब मैं बहुत ही छोटे से गांव से रहती थी। मेरे माँ बाप के मरने के बाद मेरी खाला ने मुझे अपने पास रखा। उन्होंने मुझे बेचने की कोशिश की तो मैं इनके पास से भागकर इस शहर में आ गई। लेकिन किस्मत की मारी मेरी किस्मत में जिस्म फरोशी के बाज़ार में आना लिखा हुआ था, इसलिए मैं न चाहते हुए भी जिस्म फरोशी के बाज़ार में पहुंच गई। मेरी उम्र मख्स 14 साल और साहब मैं इस काबिल नहीं कि मैं इन सब को बर्दाश्त कर सकूं। मुझ पर रहम खाओ। मैं इस आदमी के पैरों में गिर गई और गिड़गिड़ाने लगी। मुझे एक उम्मीद थी शायद वो मुझे छोड़ दे, लेकिन वो तो ये जानकर खुश हो गया कि मैं कम उम्र लड़की हूँ। वो कहने लगा, फिर तो तुम्हारे साथ और भी मज़ा आएगा। दिखने में तो तुम बहुत ही खूबसूरत लगता नहीं है कि तुम इतनी छोटी हो। वैसे भी मुझे 14-15 साल की लड़कियां ही बहुत पसंद आती हैं। देखो तुम ज़्यादा परेशान मत हो, बस पहली बार तुम्हें तकलीफ़ होगी लेकिन फिर बहुत मज़ा आ जाएगा। मैंने इनके सामने हाथ जोड़े, इसके पैर पकड़े, लेकिन इसने मुझे अपने पैरों से उठाकर बेड पर लिटा दिया। मैं चीख रही थी, मैं चिल्ला रही थी, लेकिन मेरी चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। इसने भी मुझ पर ज़रा भी रहम नहीं खाया। इसने पूरी रात मुझे दबोचे रखा। मेरा बिस्तर खून से लथपथ हो चुका था।
صبح میری ایسی حالت تھی کہ میں بستر سے اٹھنے کے بھی قابل نہیں تھی۔ وہ انسان نہیں حیوان تھا۔ اس نے اپنا کام کیا اور چلتا بنا۔ میں اتنی کمزور، اتنی لاچار ہو گئی کہ مجھے چلنے کے لیے بھی بس کھوئیوں کی ضرورت پڑ گئی۔ شمشاد نے سوریا کو کہہ دیا کہ اس کو نلا دلا کر اس کو 4-5 دن تک آرام کرنے کے لیے چھوڑ دو۔ مجھے کچھ دنوں کے لیے آرام کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، لیکن ان 4-5 دنوں کے بعد میں جیسے ہی ٹھیک ہوئی پھر سے مجھے اس دھندے پر بٹھا دیا گیا۔ پھر سے میرے پاس گاہک آنے لگے۔ ہر کوئی میرے ساتھ اپنی رات گزارنا چاہتا تھا۔ اب تو میری عادت ہو چکی تھی ان سب کو سہنے کی، ان سب کو برداشت کرنے کی۔ آہستہ آہستہ وقت اس طرح گزرتا گیا اور 5 سال گزر گئے۔ ان 5 سالوں میں نے بہت کچھ کیا تھا۔ کہیں نہ کہیں مجھے امید ہوتی تھی کہ شاید کوئی مجھے یہاں سے نکال کر لے جائے۔ ان 5 سالوں میں ایسا کوئی نہیں تھا جو مجھے یہاں سے نکال کر لے جاتا۔ خیر، اب میں 19 سال کی ہو چکی تھی۔ سوریا جو میری بہت اچھی دوست بن چکی تھی، میں پوری طرح سے بدل چکی تھی۔ لیکن ایک بات تھی، ان 5 سالوں میں نے یہاں اپنی ایک الگ ہی جگہ بنا لی تھی۔ سب مجھے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن سوریا میرے پاس کنکر والے لے کر آ گئی اور وہ کہنے لگی، چلو رابعہ ناچتے ہیں، یہ لو گھنگرو، وہ پہن لو۔ میں سوریا کو کہنے لگی کہ مجھے ناچنا نہیں آتا لیکن سوریا بہت ضد کرنے لگی۔ وہ کہنے لگی، تم میرے ساتھ چلو تو صحیح، وہاں بہت ساری لڑکیاں ہیں جو ناچتی ہیں اور بہت بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور پیسے لٹاتے ہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ میں سوریا کی بات مان کر اس محفل میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ میں اپنے پیروں میں گھنگرو باندھ لیا اور ساری لڑکیاں وہاں ناچ رہی تھیں۔ سوریا بھی میرا ہاتھ پکڑ کر اب لڑکیوں کے بیچ لے گئی۔ وہاں جاتے ہی نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھے سمجھ ہی نہیں آیا تھا۔ سبھی لڑکیاں جو ناچ رہی تھیں، گھنگرو کی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ اس آواز سے نہ جانے مجھے کیا ہو گیا، میرے پیر اپنے آپ اٹھنے لگے، ان گھنگروؤں کے ساتھ تال میں تال ملنے لگی اور میں ناچنے لگی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میرے ساتھ جو بھی ہوا تھا وہ سب میری آنکھوں کے سامنے ہو گیا تھا۔ ان گھنگروؤں کی آواز میں اپنی گم ہو گئی تھی اور میں اپنی دھن میں ناچنے لگی تھی۔ میرے پیر رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ پہلی رات جس میں اس آدمی نے مجھے بے حال کر دیا تھا اور میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، میری آنکھوں کے سامنے وہ رات گھوم رہی تھی۔ میں ناچنے میں اتنی دھن تھی کہ میرے پیروں میں بندھے گھنگرو سارے ٹوٹ کر زمین پر بکھر چکے تھے۔ مجھے چکر آنے لگے تھے۔ میں زمین پر دھڑم سے گر پڑی۔ وہاں پر پورا سناٹا چھا گیا۔ تب ہی ایک لڑکے نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے اٹھایا اور کہا، تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے کہا، جی صاحب میں ٹھیک ہوں۔ سوریا میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر مجھے لے جانے لگی۔ وہ لڑکا مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرا رہا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اس نے مجھے دیکھ لیا ہے، وہ بھی میری قیمت لگائے گا اور میرے ساتھ رات گزارے گا۔ ویسے بھی یہاں ہر کوئی رات ہی تو گزارنے آتا ہے کسی نہ کسی کے ساتھ، ورنہ یہاں کوئی کیوں آئے گا؟ اور ایسا ہی ہوا۔ وہ لڑکا مجھے خرید چکا تھا۔ میں اتنی خوبصورت تھی کہ جو بھی مجھے ایک نظر دیکھ لے تو وہ میرے ساتھ رات گزارتا ہی تھا۔ میرے ساتھ ایک رات گزارنے کے لیے پورے 1,00,000 روپے اس نے شمشاد مائی کو دے دیے۔ میں نے سوریا سے کہہ دیا کہ اس لڑکے کو آج رات میرے کمرے میں بھیج دینا۔ وہ لڑکا کمرے میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں اس کے پاس گئی، میں نے دروازہ بند کیا، میں نے اپنے دوپٹے کو اتار کر بستر پر رکھ دیا۔ میں نے کہا، چلو ٹائم ضائع مت کرو، جلدی سے اپنا کام نمٹاؤ اور چلتے بنو۔ وہ کہنے لگا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے کہا، کیسی باتیں کر رہی ہوں؟ تم نے میری قیمت دی ہے تو کیا میرے بکواس سننے کے لیے قیمت دی ہے؟ تم جو کرنے آئے ہو وہ کرو اور چلتے بنو۔ وہ کہنے لگا، بہت غصے میں لگتی ہو، ہمیشہ ایسے ہی رہتی ہو یا پھر میرے ساتھ ایسا کر رہی ہو؟ میں نے کہا، بس اب تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، جاننے کی ضرورت ہے۔
कैसे नहीं है, वही तो जानने के लिए आया हूँ। मैंने कहा, क्या बकवास कर रहे हो, तुम क्या जानने के लिए आए हो? ज़्यादा जानने की कोशिश मत करो। वो कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूँ? मैंने कहा, वही जो करने के लिए तुमने कीमत दी है मेरे जिस्म को ख़रीद कर। अब तुम पैसा ज़ाया नहीं करोगे, ज़ाहिर सी बात है। वो हंसने लगा और कहने लगा, तुम आराम से बैठो। इसने दुपट्टा उठाया और मेरे सर पर डाल दिया। वो कहने लगा, मैं तो बस तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए आया हूँ, कुछ करने के लिए नहीं। तुम्हारी आंखों में बहुत दर्द दिखता है। तुम्हें देखते देखते ही मेरे दिल ने चाहा तुम्हें करीब से जानूं। मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मैंने कहा, अच्छा तो तुम लोग यहाँ पर दिल की बातें भी सुनाते हो? वो कहने लगा, हाँ क्यों नहीं। वो मुझसे पूछने लगा, अच्छा बताओ, तुम यहाँ पर ज़बरदस्ती आई हो या फिर अपनी मर्ज़ी से ये काम कर रही हो? मैंने कहा, यहाँ पर हर लड़की अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर रही, किसी न किसी की अपनी मजबूरी है। कोई अपना पेट भरने के लिए यहाँ पर काम कर रहा है और कोई मजबूरी में कर रहा है, कोई ज़बरदस्ती काम कर रहा है और कोई खुशी से कर रहा है। सबकी अपनी मर्ज़ी है। वो कहने लगा, मैंने सब के बारे में नहीं पूछा, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही जानना चाहता हूँ। मैंने कहा, अच्छा तो मेरे बारे में जानना चाहते हो तो सुनो। मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी से नहीं, मेरी किस्मत मुझे यहाँ घसीट कर लाई है। मैंने अपनी पूरी कहानी इस लड़के को बताई। वो मेरे साथ रात भर एक कमरे में ही रहा, लेकिन इसने मुझे छुआ तक नहीं था। सुबह होते ही वो चला गया। मैं भी हैरान थी कि जब उसे कुछ करना नहीं था तो वो मेरे पास आया ही क्यों। खैर, दिन इसी तरह गुजर रहे थे। मैं भी इसकी ऐसी हरकतों से बेचैन हो गई थी। वो लड़का आखिर मेरे बारे में जानकर कहाँ गायब हो गया था और इसने मुझे हाथ क्यों नहीं लगाया? मैं इतनी खूबसूरत थी कि कोई मेरी कीमत देकर ऐसा हो ही नहीं सकता था कि मुझे कुछ ना करे। वो अपना पूरा पैसा वसूल करके जाता था, लेकिन इसने मुझे हाथ भी नहीं लगाया। ऐसा क्यों? मैं इसके बारे में ही सोचती जा रही थी। फिर मुझे पता चला कि इस लड़के ने आज फिर मुझे ख़रीदा है। मैंने सोचा, आज मैं इससे पूछ कर ही रहूँगी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तभी मैं अपने कमरे में बैठी इसका इंतज़ार कर रही थी। वो कमरे में आया और इसने दरवाज़ा बंद किया और धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा। मैंने कहा, अच्छा तो इस दिन कुछ करने के मन में नहीं थे, आज पूरा मन बनाकर आए हो? वो कहने लगा, हाँ आज मन कर रहा है। धीरे धीरे वो मेरे करीब, बहुत करीब आ चुका था। इसकी गरम गरम सांसें मेरे कानों के पास आ रही थीं। वो कहने लगा, क्या मैं तुम्हारी गोद में सर रख कर सो सकता हूँ? मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, सो सकते हो, तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है। जो आखिर तुमने मेरी कीमत जो दी है। तभी इसने मेरे मुंह पर अपनी उंगली रख दी और कहने लगा, अब बस भी करो, तुम्हें बस कीमत दिखाई देती है, मेरी आंखों में तुम्हारे लिए कुछ दिखाई नहीं देता कि मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ। मैं बिल्कुल खामोश हो गई और आगे जो इसने बात की उसे सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। इसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। वो कहने लगा, राबिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। इसने इस तरह से मोहब्बत का इजहार किया तो मैंने भी हाँ कह दिया। कहीं ना कहीं वो भी मेरे दिल में घर बना चुका था, क्योंकि ऐसा आज तक नहीं हुआ था कि कोई मेरे साथ एक कमरे में हो और वो मुझे ना छुए। खैर, वो कहने लगा, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें यहाँ से निकालना चाहता हूँ। मैंने कहा कि मुझे यहाँ से निकालना बड़ा ही मुश्किल काम है। मैंने अगर यहाँ से बाहर कदम रखा तो तुम देख रहे हो वो जो बड़े बड़े बदमाश गार्ड जो हैं वो मुझे जान से मार देंगे। लेकिन वो कहने लगा, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगा। मैंने कहा, ठीक है। इतना कहकर वो मेरे पास से चला गया। एक हफ़्ता गुजर गया लेकिन इसकी कोई खबर नहीं थी। तभी एक दिन अचानक मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी कि चारों तरफ शोर आने लगा। मैंने बाहर निकलकर देखा तो चारों तरफ पुलिस की भीड़ जमा हुई थी।
میں گھبرا گئی تھی، پر ان کو پولیس والوں کے ساتھ میں نے اس لڑکے کو دیکھا جس کا نام عرفان تھا۔ اس نے مجھے اشارے سے بتا دیا کہ ان پولیس والوں کو وہ لے کر آیا ہے۔ وہ میرے پاس آیا، وہ کہنے لگا ان پولیس والوں کو میں لے کر آیا ہوں۔ میں نے کہا عرفان تم نے ایسا کیوں کیا؟ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ مجھے یہاں سے نکال کر لے جاؤ گے، لیکن تم نے تو یہاں کا سارا ماحول خراب کر دیا۔ پولیس والے سب کو گرفتار کر لیں گے۔ عرفان کہنے لگا رابعہ تم پریشان مت ہو، میں نے ان پولیس والوں کو بتا دیا ہے کہ یہاں بہت ساری لڑکیاں ہیں جو زبردستی اس کام کو کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایسا ہے تو ان ساری لڑکیوں کو آزاد کرنے کی ذمہ داری میری ہے۔ اگر پولیس والے تم سے پوچھیں تو اپنی ساری حقیقت ان پولیس والوں کے سامنے بتا دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ عرفان میرا ہاتھ پکڑ کر ان پولیس والوں کے سامنے لے کر گیا۔ پولیس والے کہنے لگے یہی وہ لڑکی ہے جس سے تم اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے۔ عرفان کہنے لگا ہاں، اس کا نام رابعہ ہے، آپ اس سے جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں۔ ایک پولیس والے نے عرفان کو کہا کہ تم اسے اس جگہ سے نکال کر کہیں دوسری جگہ بیچ تو نہیں دو گے، تم اس سے شادی کرو گے نہ؟ عرفان کہنے لگا سر ایسا نہیں ہے، میں رابعہ سے پیار کرتا ہوں اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں۔ پولیس والوں نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے بھی اپنی ساری کہانی پولیس والوں کو بتا دی۔ میں نے کہا کہ میں بھی عرفان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عرفان نے سب کے سامنے مجھ سے نکاح کر لیا۔ سوریا بھی میرے لیے بہت خوش تھی۔ وہاں پر کافی ایسی لڑکیاں تھیں جو اپنی مرضی سے کام کر رہی تھیں، اپنی خوشی سے کام کر رہی تھیں، اور کافی ایسی لڑکیاں تھیں جو یہاں پر قید تھیں۔ ان ساری لڑکیوں سے پوچھ تاچھ کر کے ان کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا۔ وہ چاہتی تو یہاں پر رہ سکتی تھیں اور جانا چاہتی تو یہاں سے آزاد ہو کر جا سکتی تھیں۔ خیر عرفان میرا ہاتھ تھام لیا اور میں عرفان کے ساتھ اس بدنام گلی سے نکل آئی تھی۔ آج میں پوری طرح سے آزاد ہوں۔ میں نے عرفان کے ساتھ اپنی زندگی کی نئی شروعات کی۔ عرفان کا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ ہم دونوں اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہے تھے۔ ایک دن عرفان نے کہا میں تمہیں ایک دوست سے ملوانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میرا نام رابعہ ہے، تم مجھے روبی کہہ کر پکارا کرو۔ عرفان نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ عرفان کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، پہلے میری بات سنو۔